آج ہمارا موضوع ہے درس نظامی کی تاریخ۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، اور یہ رجحان الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں نہ درس نظامی کی تاریخ پر گفتگو کر لی جائے۔ حضرت سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ درس نظامی ہے کیا؟ تو یہ جو درس کا سلسلہ ہے یہ صفحہ چبوترے سے شروع ہوتا ہے۔ جو مدرسہ ہے یا جو تعلیمی نظام ہے، تو یہ درس نظامی کا ایک نصاب اولین آپ نے مرتب کیا، صحیح، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس نصاب کو شہرت ملی۔ لیکن جو مذہبی علوم ہیں وہ تقریباً اس کے اندر جو ہے وہ آ چکے تھے، قرآن، حدیث، اصول فقہ۔ بعض مدارس جو ہیں بعض شخصیات کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ کب سے شروع ہوا اور پھر یہ کب تک چلتا رہا؟ کہ ایک مولا نظام الدین لکھنوی سے ایک نصاب چلتا ہے، تو فرنگی محلی جو علاقہ ہے یہ تو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ علم دین کا ایک مرکز بن گیا۔ یہ حضرات جو تھے یہ طالب علم سے کہتے تھے کہ مطالعہ بھی تم نے کرنا ہے، سبق کی تقریر بھی تم نے کرنی ہے، اور ہم جو اعتراض کریں گے اس کا جواب بھی تم نے دینا ہے۔ اچھا، صحیح تو صحیح۔ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ایک انوکھا بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے درس نظامی کی تاریخ، اور آج جو درس نظامی کے نام سے جو پورا تعلیمی نظام چل رہا ہے اس کے متعلق آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں، اور پاکستان میں بھی خاص طور پہ کراچی میں جو مذہبی رجحان ہے اس کے پیش نظر ہر گھر میں، ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عالم ضرور موجود ہوتا ہے، اور یہ رجحان الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ درس نظامی کی تاریخ پر گفتگو کر لی جائے۔ یہ ایک تعلیمی نظام ہے، اور عام تعلیمی نظام نہیں بلکہ دینی تعلیمی نظام ہے، اور اس تعلیمی نظام کو پڑھ کر عوام یہ سمجھتی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس تعلیم کو پڑھ لیتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے ساتھ ایک گیسٹ کو بلایا ہوا ہے جن کو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں تھمبنیل میں بھی اور ہائی لائٹس میں بھی، کہ ان کے ساتھ ہم یہ گفتگو کریں گے کہ درس نظامی کی تاریخ کیا ہے، اور یہ تعلیمی نظام کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور عالم بننے کے لیے کیا یہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا پروگرام اس طور پر بھی منفرد ہے کہ جو لوگ عالم بن چکے ہیں یعنی درس نظامی پڑھ چکے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو درس نظامی پڑھنے کا سوچ رہے ہیں، یہ پروگرام ان سب کے لیے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ معلوماتی ہے۔ آخر تک دیکھیے گا اس پروگرام کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد انس رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے علامہ انس صاحب منتظر اللہ العالی، آپ ماشاء اللہ معقولات پر بڑی گرفت رکھتے ہیں، اور آپ نے اتنی مشکلات میں ایسے ایسے مدارس میں جا کر علم حاصل کیا ہے کہ آج کراچی کا بچہ خاص طور پر، اور وہ بھی میمن ہو، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ادھر جاؤں اور وہاں جا کے پڑھوں، مشکلات کو جھیلوں۔ انہوں نے علم منطق، علم فلسفہ، اور پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں اصول کی آپ نے پڑھ رکھی ہیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ادارے جامعہ طاہر اشرف میں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم نے حضرت کو اس موضوع پر، درس نظامی کی تاریخ کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیے کہ درس نظامی ہے کیا، اس بارے میں ذرا گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درس نظامی دیکھیں، علم دین کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو یہ جو درس کا سلسلہ ہے
یہ صفہ چبوترے سے شروع ہوتا ہے. صحیح. اور اس میں علم دین حاصل کرنے والوں کی دو کیٹیگری ہوتی ہے جو اصحاب میں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو جز وقتی ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کل وقتی ہوتے ہیں. یعنی ایک وہ ہیں جو صفہ چبوترے پہ جو ہے وہ بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہمہ وقت بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہیں علم و حکمت کی تعلیم لینی ہے, صحیح. کتاب و حکمت کی تعلیم لینی ہے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو مطلب معاش کو دیکھ رہے ہیں, دنیاوی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں, یا خاص موقع جیسے جمعۃ المبارک ہے یا کوئی ایسا ایونٹ آ جائے تو اس پہ وہ جمع ہوتے ہیں. تو اب جو مدرسہ ہے یا جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو کل وقتی اس کو حاصل کرتے ہیں. جی جی بالکل. اور جو جز وقتی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بظاہر کوئی نصاب نہیں بنایا جاتا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ دعوت و تبلیغ جمعے کے ممبر سے دیتے ہیں, جمعے کے خطبے کے ذریعے آپ دیتے ہیں, مسجد کے ممبر و محراب سے آپ دیتے ہیں مختلف مواقع پہ. تو ایک ہیں اصحاب صفہ کے جو مطلب بیٹھے ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ تو اصحاب کے زمانے سے یہ ایک فرق چلا آ رہا ہے. صحیح. اور ہر زمانے کے اندر ایسا ہی رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دینی تعلیم کے اصول کے لیے وقف کر دیتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دینی تعلیم میں اس طریقے سے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتے کہ وہ پڑھ کر آگے پڑھانا اور مدرس بننا, معلم بننا, اور کتابیں کتب درس نظامی ہو یا غیر درس نظامی ہو یا پہلا جو نظام ہے تو اس کو پڑھاتے رہنا اور اسی کے اندر اپنے لیل و نہار کو وقف کر دینا. ایک تو یہ ہے, ایک وہ گروپ ہے. تو کچھ لوگ جو بار والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کی معاونت کرتے ہیں, ان کے معاش کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ ایک نظام چلتا رہے. صحیح. اب ہوا یہ کہ مطلب زمانے سے یہ سلسلہ تو چلا آ رہا تھا اور ہر زمانے کے اندر نصاب رہا ہے. مطلب کبھی آپ کو ایسا ملے گا, پہلے تو یعنی ابتدائی ادوار میں تو آپ یوں دیکھیں گے کہ محدثین کے مدارس ہیں, جی جی, پھر مفسرین ہیں, محدثین ہیں. پہلے ایک ہوتے تھے, پھر فقہ کے علماء اور محدثین یہ الگ الگ ہو گئے. صحیح صحیح. پھر متکلمین الگ ہوئے. یعنی زمانے کے حساب سے کیٹیگریز بنتی گئیں, متکلمین, فقہا, محدثین. پھر جرح و تعدیل کے جو علماء ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری بھی ان کی بن گئی. مطلب وہ محدثین میں ہی تھے لیکن ان کی بھی ایک الگ کیٹیگری بن گئی. پھر اصولیین آ گئے, یعنی متکلمین اور فقہا کے ہم مزاج ایک یعنی گروپ بن گیا کہ جن کو آپ اصولیین کہتے ہیں, یعنی جو اصول فقہ جنہوں نے مرتب کی ہے. صحیح. تو ہر زمانے کے اندر کیٹیگریز بنتی رہی اور ہر فن کا استاد الگ الگ متعین ہوتا رہا. صحیح. پھر ہوا یہ کہ مطلب 12ویں صدی کے اندر ملا قطب الدین شہید کے بیٹے ہیں ملا نظام الدین سیالوی. اچھا, یہ صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. یہ اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ان کا مطلب ایک سلسلہ نسبی ہے جو حضرت ایوب انصاری سے ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ملا نظام الدین یہ ایک استاد تھے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر فن میں معتد بھی دسترس دیتا ہے. معتد بھی دسترس کا میں یوں مطلب کر لوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر فن کے اندر جامع ہو, جیسے آج کل مطلب لفظ بولا جاتا ہے جامع المعقول اور منقول. جی جی جی. تو ایسا ہم نے کسی زمانے میں نہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو وہ ہر فن کے اندر جامع ہو, اللہ یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم لدنی سے نواز دے, یعنی جس کے ساتھ ایک غیبی معاملہ ہو. غیبی معاملہ ہے نا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ ہے کہ مطلب ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو ہر فن کا ایک معتد بھی حصہ, یعنی مطلب اتنا کہ وہ اس کو پڑھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اس میں مہارت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے. تو ملا قطب الدین سیالوی جو ہے وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو حدیث پہ بھی دسترس ہے اور اصول حدیث پہ بھی دسترس ہے, فقہ پہ بھی دسترس ہے, علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو دسترس حاصل ہے. واہ واہ. تو آپ نے چونکہ آپ فرنگی محلی کہلاتے ہیں. اچھا, یہ لکھنؤ کا ایک علاقہ ہے. تو قطب الدین شہید جو آپ کے والد تھے
تو ان کے بیٹوں کو یہ جگہ فرنگی محل جو جگہ ہے لکھنؤ کی، یہ فرنگی شخص تھا جو تاجر تھا، اس کی ایک آبادی تھی، ایک چھوٹا سا قصبہ سمجھے اس کی جگہ تھی، اور آج بھی مطلب وہ جگہ لکھنؤ کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں کی جاگیر جو ہے وہ اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے وہ جگہ جو ہے وہ اس فرنگی کے بعد ان کو دے دی۔ اچھا، یعنی پہلے ایسا تھا کہ مطلب وہ جو انگریز تھے، فرنگی تھے، ان کے ساتھ مشترک وہ جگہ تھی، لیکن اس کے بعد مکمل سلطنت کے انڈر کے اندر آ گئی وہ جگہ۔ صحیح۔ تو وہ جگہ پھر قطب الدین شہید کے بیٹے ملا نظام الدین اور ان کے بھائیوں کو دے دی گئی۔ اچھا، اور یہ جو ہے نا وہ گویا کہ ان کی یہ رہائش گاہ، یہ درس و تدریس کی ایک جگہ بن گئی، اچھا، اور مطلب اتنی مشہور ہوئی کہ مطلب ایک بڑی فہرست ہے فرنگی محلی علماء کی، جی جی، کہ جو اس علاقے سے پڑھے یا اس علاقے کے مطلب اس نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا ان کے درس و تدریس کا ان کے ساتھ تعلق رہا۔ اچھا، اس پہ تو بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ہاں، اس حوالے سے مطلب بانی درس نظامی ایک پوری کتاب مستقل ملتی ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ علماء جی فرنگی محلی کے اوپر یا علماء لکھنؤ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، جی جی اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ صحیح۔ تو اب یہ فرنگی محلی جگہ جو ہے نا وہ ایک درس و تدریس کا ایک مطلب سلسلہ بن گیا، تو آپ نے ایک نصاب ترتیب دیا۔ صحیح۔ اچھا، ایک طرف ملا نظام الدین ہے، ایک طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ صحیح۔ گرچہ وہ تھوڑے سے بات کیا ہے، لیکن ایک وہ ہے، یعنی ان کا بھی ایک نصاب ہے نا، مطلب وہ بھی پڑھا رہے ہیں، ان کا بھی ایک نصاب ہے، لیکن ان کا اکثر و بیشتر جو نصاب ہے وہ منقولی ہے، اس میں معقول کا دخل نہیں۔ اچھا، ملا نظام الدین کے نصاب کی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر منقول معقول دونوں تھا، اسی وجہ سے اس کو شہرت مل گئی۔ اچھا، ورنہ مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی بڑی خدمات ہیں خاص طور پہ علوم تفسیر اور علوم حدیث کے اندر، تو اس کو ان کے نصاب کو یا ان کے درس کو، درس حدیث کو تو ترویج ملی، جیسے کہ آج جتنے بھی ہمارے یہاں اسانید چلتی ہیں ان میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، ان کا نام آتا ہے، لیکن یہ جو ایک درس کے نصاب کے لحاظ سے جس کو شہرت ملی وہ ملا نظام الدین لکھنوی ہے۔ ان کو سیحالوی کہا جاتا ہے، سیحال علاقے سے ان کا تعلق تھا، سیحالی علاقے سے، اس وجہ سے ان کو سیحالوی کہا جاتا ہے۔ تو اب ملا نظام الدین کے بعد پھر ان کے بیٹے علامہ عبدالعلی لکھنوی، جن کو بھاڑلوم کہا جاتا ہے، صحیح۔ مطلب یوں سمجھ لیں کہ برِ صغیر کے اندر میری ایک اسٹڈی کے مطابق پہلی مرتبہ اگر کسی کو بھاڑلوم کہا گیا ہے تو وہ عبدالعلی لکھنوی ہے، جو نظام الدین لکھنوی کے بیٹے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال تک حضرت جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اچھا، حضرت کمال ہو گیا تو۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب مطلب کوئی محفل تھی تو اس میں آپ جو ہے نا وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے کے حساب سے اسٹیج پہ آنے لگے تو آپ کو علماء نے اتار دیا اسٹیج سے۔ اچھا، اور وہ چیز ان کے لیے اتنی بھاری گزری کہ پھر وہ مکمل اس میں جو ہے وہ دینی تعلیم کے اندر لگ گئے، اور ملا نظام الدین کے شاگرد سے آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا۔ اچھا، اور مطلب ان کے شاگرد سے آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر بھاڑلوم بن گئے، کہ مطلب آج آپ کی کتابیں برِ صغیر کے اندر جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، مطلب اس لحاظ سے سنی کہتا ہے کہ مطلب چاہے اس کا تعلق اہل حدیث طبقے سے ہو، چاہے دیوبندی طبقے سے ہو، اور چاہے وہ اہل سنت جو ہم لوگ ہیں ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہو، مطلب وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، گرچہ وہ ایک ڈیبیٹ ہے پوری کہ وہ کیسے سنی ہو سکتے ہیں، وہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کے لیے بھاڑلوم کا قول حجت بن جاتا ہے، یعنی اتنی علمی شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا۔ ایون کہ اس میں بات بتاؤں کہ اگر اہل حدیث کو تقلید کے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے نا غیر مقلد کو، تو اس کو جو ہے وہ تعریف جو لانی پڑے گی وہ سلم کی لانی پڑے گی بھاڑلوم کی تشریح کے ساتھ۔ تو مطلب وہ اس کے بغیر تو وہ ہم پہ تقلید کا سوال ہی قائم نہیں کر سکتے کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ پوری ڈیبیٹ ہے اس حوالے سے بھی۔ تو یہ
درس نظامی کا ایک نصاب اولین آپ نے مرتب کیا، صحیح. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر اس نصاب کو شہرت ملی. آپ کے زمانے میں بھی اس میں کمی زیادتی ہوتی رہی اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس میں کمی زیادتی ہوئی، لیکن جو مذہبی علوم ہیں وہ تقریباً اس کے اندر جو ہے وہ آ چکے تھے، جس میں آپ منطق لے لیں، فلسفہ لے لیں، پھر آپ جو ہے وہ قرآن حدیث، اصول فقہ، پھر آپ کا جو ہے نا وہ تفسیر، اصول تفسیر، یہ تقریباً جو بڑے بڑے علم ہیں وہ اس نصاب کے اندر آ چکے تھے. تو یہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ 12ویں صدی کے اندر اس کو ترتیب. اچھا، یہ پورا تھا درس نظامی. آپ نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے بھی ایک نظام ترتیب دیا تھا، تو اس میں صرف منقولات تھا، معقولات نہیں تھا. تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی تو بتا دیں کہ معقول اور منقول میں فرق کیا ہے. اچھا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ منقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے جس کا تعلق قرآن، حدیث، اجماع، روایات سے ہو. صحیح ہے. اور معقول کا یہ مطلب ہے کہ جس کا تعلق فلسفہ، منطق، یعنی جو روایات سے ہٹ کے عقلیات سے خالصتاً ان کا تعلق، تو یہ معقول اور منقول کا ایک فرق کہلاتا ہے. کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو منقول اور معقول دونوں کا جو ہے نا وہ مزاج رکھتے ہیں. جیسے علم کلام ہے ہمارا، تو علم کلام کے اندر منقول بھی ہے، معقول بھی ہے. اسی طریقے سے آپ کا اصول فقہ ہے، اصول فقہ کے اندر منقول بھی ہے، معقول بھی ہے. یعنی ایسی کتابیں بھی ہیں جو صرف جو ہے وہ فقہاء نے مرتب کی، ایسی کتابیں ہیں جو صرف جو ہے وہ متکلمین نے مرتب کی، ایسی کتابیں ہیں جو دونوں کا مجموعہ. جیسے درس نظامی کے اندر ایک کتاب تھی، پہلے تھی، اب نکال دیا گیا اس کو، اور زمانہ ہوا اس کو، مطلب جو ہمارا تنظیم المدارس کا نصاب ہے اسے نکال دیا گیا، مسلم الثبوت. اب یہ مسلم الثبوت یہ وہ کتاب ہے کہ جو کلامی منہج پر بھی ہے، اور اصول فقہ والے جو فقہاء کا منہج ہے اس کا بھی، مطلب کلام اور فقہ دونوں کا یہ مجموعہ بن چکا ہے. اچھا، تو مطلب اس طریقے سے ٹھیک. کچھ کتابیں مشترک ہوتی ہیں، کچھ الگ الگ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، درس نظامی پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ بعض مدارس جو ہیں بعض شخصیات کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا یہ کب سے شروع ہوا اور پھر یہ کب تک چلتا رہا، اس بارے میں ذرا گفتگو کریں. اچھا، یہ جو سوال ہے کہ شخصیات کے حوالے سے، یہ ایک بہت بڑا وسیع عنوان رکھتا ہے. اس میں چند باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مولا نظام الدین لکھنوی سے ایک نصاب چلتا ہے. تو فرنگی محلی جو علاقہ ہے یہ تو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ علم دین کا ایک مرکز بن گیا. مرکز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی چار دیواری ہوتی ہے یا کوئی جگہ ہوتی ہے اور وہ مرکز کہلانی لگ جاتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں. مرکز ہمیشہ لوگوں سے ہوتا ہے جو خدمات انجام دے. صحیح خدمات سے جب تک وہ ہوتے ہیں مرکز رہتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی سنبھالتا نہیں ہے تو پھر مرکز نہیں رہتا. صحیح. فرنگی محلی علماء تو مطلب ایک پورا سلسلہ ہے جو قریباً آپ یوں 200 سال اس کو لے لیں. اس پورے سلسلے کو 200، 250، 300 سال آپ لے سکتے ہیں ان سے، کہ یہ علماء کی خیپ اس کے اندر تیار ہوتی رہی. اب یہ جو ایک باپ بیٹا ہیں نظام الدین لکھنوی، ان کے بیٹے عبدالعلی لکھنوی، ایک ہے عبدالحلیم لکھنوی اور ان کے بیٹے ہیں عبدالحی لکھنوی. ان دونوں کا، اور خاص طور پہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے، مطلب درس نظامی کے حوالے سے. خاص طور پہ حواشی، آپ کی ہدایہ کے اوپر جو حواشی ملتے ہیں وہ انہی کے ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پچھلی جو درس نظامی کے اندر جو کتابیں تھیں جن کو سیاہ منطق کہا جاتا ہے یا سیاہ معقولات کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی اکثر و بیشتر حواشی جو ہے وہ شاہ علامہ عبدالحی کے ہیں. پھر بہت ساری جیسے موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، ان کتابوں پہ بھی ان کے حواشی ملتے. تو ایک بڑا کردار ہے عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو یہ تو وہ ہو گیا جو سلسلہ لکھنؤ سے چلتا رہا. اور اس میں آپ تحریک پاکستان اور اس وقت کے جو حالات تھے اس میں عبدالباری فرنگی محلی کا ایک بڑا نام ملتا ہے. تو وہ بھی فرنگی محلی علماء سے ان کا ایک تعلق تھا، اور اس حوالے سے پھر ان کا بھی ایک کردار ہے نا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فرنگی محلی ہو گیا، دوسرا ایک نظام مرتب ہوتا ہے، مطلب ہے وہ درس نظامی ہی،
صحیح. لیکن منہج تدریس کا فرق آ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا وہ خیر آبادی نظام ہے. وہ کیسے؟ مطلب وہ اس انداز میں ہے کہ ایک تو ان کا زیادہ فوکس معقول کے اوپر، اچھا گرچہ وہ منقولی بھی ہیں لیکن صحیح معقول پر زیادہ فوکس ہو گیا. صحیح. پھر ان کا منہج تدریس کا فرق اس انداز میں آیا کہ یہ حضرات جو تھے یہ طالب علم سے کہتے تھے کہ مطالعہ بھی تم نے کرنا ہے، سبق کی تقریر بھی تم نے کرنی ہے، اور ہم جو اعتراض کریں گے اس کا جواب بھی تم نے دینا ہے. اچھا تو وہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ درس نظامی یا خاص کر معقول کے اندر وہ اوج ثریا پر بچوں کو لے جا رہے ہیں، طلباء کو اوج ثریا پہ پہنچا رہے ہیں. بالکل. مطلب طالب علم نے ہی پورے سبق کو تیار کرنا ہے، تقریر ساری اس طالب علم نے کرنی ہے سبق کی، اور پھر استاد اس پہ اعتراض کرے گا، طالب علم نے جواب دینا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ تقریر کے بعد طالب علم اعتراض کر دے، پھر جو ہے نا استاد اس کا جواب دے. صحیح تو صحیح. یہ سلسلہ جو ہے نا وہ ایک انوکھا بن گیا. اور اس سلسلے میں ہمارے درس نظامی کے اندر جو ایک کتاب ہے مرقات، جی جی وہ اس کے مصنف علامہ فضل امام خیر آبادی، پھر علامہ فضل امام خیر آبادی کے بیٹے علامہ فضل خیر آبادی، پھر ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی، یہ مطلب یہ 3 سلسلے، یعنی مطلب ایک بہت بڑا نام خیر آبادیات یا خیر آبادی درس نظامی کے حوالے سے یہ مشہور ہو گیا. اور پھر آپ اس میں دیکھیں کہ خیر آبادی درس نظامی کے اندر 4 بڑے لوگ پیدا ہوئے. اچھا مطلب ویسے تو علامہ فضل خیر آبادی کے بہت سارے تلامذہ ہیں لیکن یہ 4 نامور بن گئے. اچھا مطلب میں اس کو سلسلے کو یوں ملاؤں کہ علامہ فضل خیر آبادی کے جو 4 مشہور شاگرد ہوئے ان میں ایک علامہ عبد القادر بدایونی تاج الفضول، صحیح. بدایوں کے آستانے والے شاہ فضل رسول قادری بدایونی کے بیٹے. صحیح. مطلب ایک بہت بڑا نام ہے جن کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تاج الفضول کا لقب دیا، تو ایک بہت بڑا نام یہ ہو گیا. ایک دوسرے تھے فیض الحسن سہارنپوری، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، اور مطلب شاید ہمارے یہاں ان کے ساتھ کوئی خاص انصاف نہیں ہوا ان کی سیرت ان کی تاریخ کے حوالے سے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑا نام تھا جو خیر آبادی درس نظامی کا تھا. ہمارے یہاں جو مناظرہ پڑھایا جاتا ہے جی جی تو مناظرے کے حوالے سے جو ایک حاشیہ قدیم ملتا ہے وہ انہی فیض الحسن سہارنپوری کا حاشیہ ہے. اچھا اچھا پھر اس میں آپ لے لیں تیسرا نام، وہ ہے خود ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی. اچھا مطلب یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کے مطلب بہت تلامذہ ہیں. صحیح. مطلب بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے خاص طور پہ خیر آبادی نظام کے حوالے سے. صحیح صحیح اور چوتھا نام ہے علامہ ہدایت اللہ جونپوری. صحیح. یہ جو علامہ ہدایت اللہ جونپوری ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے کو کتنا بڑھایا. مطلب ان تینوں کا جو بزرگ ہیں ان کے بھی شاگرد و تلامذہ پہلے، لیکن سب سے بڑا جو مطلب جن کے ذریعے سب سے زیادہ پھیلا ہے نظام وہ ہیں علامہ ہدایت اللہ جونپوری. علامہ ہدایت اللہ جونپوری کے جو شاگرد ہیں، مطلب ویسے تو بہت سارے شاگرد ہیں لیکن ایک شاگرد ہیں صاحب بار شریعت علامہ امجد علی اعظمی. صحیح. ایک شاگرد ہیں ان کے علامہ یار محمد بندیالوی. علامہ امجد علی اعظمی یہ بریلی شریف گئے، پھر ان کا مطلب بریلی شریف کے مدرسے میں بھی آپ پڑھاتے، اور پھر آپ کے جو شاگرد ہیں جی ان میں ایک بڑا نام حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پور، جی 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 ایک بڑا نام مودی اعظم پاکستان جی مولانا سردار احمد خان صاحب، ایک بڑا نام آپ کے اپنے بیٹے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب. جی صحیح ہے. تو یہ ایک بڑا نام ہے، بڑے نام ہیں جو مطلب اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاگرد ہیں لیکن یہ بڑے نام ہیں صحیح. جو ان کے شاگرد ہیں امجد علی اعظمی صاحب کے. اب آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں آپ کی جو سند حدیث چلتی ہے عموماً وہ مولانا سردار احمد خان صاحب بھی چلتی ہیں، جی بالکل. یا امجد علی اعظمی صاحب کے بیٹے بڑے بیٹے عبد المصطفیٰ اظہری صاحب ان کا امجد دارالمجد جی 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 بالکل بالکل ان کی سند حدیث چلتی ہے. صحیح. تیسرا اب باقی جس کے بعد جو اسانید چلتی ہیں وہ مودی اعظم پاکستان کے تلامذہ کی چلتی ہیں، امجد علی اعظمی صاحب کی تلامذہ کی چلتی ہیں. مطلب ایک بہت بڑا نام. انڈیا میں دیکھ لیں تو حافظ ملت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل بالکل. مطلب حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کا جامعہ اشرفیہ ہے، مصباح العلوم، بالکل تو مصباحی علماء. تو یہ آپ سلسلہ اوپر سے دیکھیں تو علامہ ہدایت اللہ جونپوری سے چل رہا ہے یہ پورا. اچھا 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 صحیح صحیح.
ادھر آ جائیں علامہ یار محمد بندیالوی، آپ کے شاگردوں میں ایک بڑا نام علامہ عطاء بندیالوی صاحب کا، اور پھر ان کے کلام نظام کی ایک کثیر تعداد ہے. مطلب ایک خیر آبادی درس نظامی کے 2 منہج بن رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. مطلب آپ دیکھیں ایک امجدی منہج کہلاتا ہے، ایک بندیالوی منہج کہلاتا ہے، اور دونوں کے پڑھانے کا اسٹائل ہی الگ ہے. اسٹائل الگ. مطلب میں نے تو چونکہ امجدی منہج بھی پڑھا ہے اور بندیالوی منہج بھی پڑھا ہے، تو یوں میں نے تو افغانی منہج بھی پڑھا ہے. مطلب وہ ایک پورا الگ نظام ہے، کیونکہ افغانی کیا کرتے ہیں، افغانی علماء، مطلب گفتگو چل رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، افغانی علماء کا پڑھانے کا انداز جو ہے نا وہ یہ سب سے مختلف ہے. مطلب آپ نے کیا دیکھا ہوگا کہ طالب علم عبارت پڑھتا ہے، عبارت پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ عبارت کا ترجمہ ہوتا ہے، یا استاد تقریر کرتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، ختم. صحیح. بندیالوی نظام تھوڑا سا ایسے مشکل ہے. اچھا، بندیالوی منہج یہ ہے کہ اس میں طالب علم جو ہے وہ جتنا مسئلہ ہوگا عبارت اتنی پڑھے گا، پورا صفحہ نہیں پڑھے گا اس کے. ایسا ہی. اب ایک عبارت اس نے پڑھی، اس کے بعد استاد تقریر کرے گا، تقریر کے بعد طالب علم جو ہے وہ استاد کی اس تقریر کو دہرائے گا، پھر ترجمہ ہوگا. تو ایک تو ہو گیا پہلے مطالعے کے بغیر تو چل نہیں سکتا. پھر یہ اس طریقے سے 4 اسٹیپ ہو گئے، عبارت کے بعد تقریر کے بعد دہرائی، تقریر پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ترجمہ. اس کے بعد وہ طالب علم سبق نہیں پڑھ سکتا، سبق جو ہے وہ دوسرا طالب علم پڑھے گا، یہ دوسری جماعت پڑھے گا. وہ اسی سبق کی اس وقت میں دہرائی کریں گی جب تک دوسری جماعت یا دوسرا گروپ جو ہے طلبہ کا وہ اپنا سبق پڑھا. اچھا. وہ ختم ہوگا تو پھر ان کا نمبر دوبارہ آئے گا، مطلب یہ جو ہے وہ پڑھیں گی کتابیں. تو یہ بندیالوی منہج ہے. صبح فجر کے بعد سے یہ درس و تدریس کا سلسلہ عصر تک جاری رہتا ہے، بیچ میں نماز اور مختصر آرام کا ایک وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عصر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور بسا اوقات تو مغرب تک بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں. تو یہ بندیالوی منہج ہے. اچھا، افغانی منہج وہ تھوڑا سا اور وہ ہے الگ سا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو پوری کتابیں پڑھتے. بندیالوی منہج ہو یا امجدی منہج ہو، اس میں کچھ کتابیں مکمل ہیں، کچھ کتاب کے مقام درس ہیں. جیسے توضیح تلویث کا مقام ایک درس ہوتا ہے، مطلب ایک مخصوص مقام ہے. متول کا ایک مقام درس ہے، وہاں تک پڑھائی جاتی ہے. مختصر المعانی بسا اوقات مقام درس ہے، اس کا مطلب کسر کی باز تک مکمل ہونے تک، اور بسا اوقات مکمل بھی پڑھائی جاتی ہے. اچھا. لیکن افغانی کیا کرتے ہیں، وہ تمام کتابوں کو پورا پڑھاتے ہیں. اچھا. اور پورا بھی کیسے ہے، مطلب ایک کتاب ہے جیسے شرح قائد ہم لے لیں، تو شرح قائد کے جتنے حاشیے ہیں وہ بھی پڑھائیں گے. خیالی ہے، خیالی کے اوپر عبدالحکیم سیالکوٹی کے پورا حاشیہ پڑھائیں گے. اچھا. مطلب وہ پوری کتابیں پورے حواشی کی طرف جاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف متن تک رہیں یا شرح تک رہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ مطلب ان کا نظام ظاہر چل رہا ہے زمانے سے، لیکن مطلب اس کو یوں کہہ لیں کہ مطلب قوت استدلال اور وہ چیز وہاں نظر اس لیے نہیں آتی، یا مطلب اتنا یعنی وہ ایک بڑا نظام بن جائے یا ایک بڑے طبقے کو گھیر لے، وہ اس لیے نہیں ہو پاتا. وہ افغانی علماء میں ہی چلتا ہے، اور مطلب وہ اس کی تعدی نہیں ہوتی. صحیح. تعدی وہ نظام نہیں ہوتا، وہ اپنے لوگوں میں رہتا ہے. اپنے لوگوں میں رہتا ہے. ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں نا، مطلب زیادہ تر ترجمہ کرتے جاتے ہیں عبارتوں کا. انہیں تقریر والا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ایک عبارت پڑھنے کے بعد اس پورے سبق کی تقریر کرنی ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. مطلب وہ پورا ایک بس ترجمے کے ساتھ عبارت چلتی جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ کہیں استاد نے وضاحت کر دی کرتی، پھر آگے. اس طریقے سے ان کا نظام چلتا ہے. اسی وجہ سے تو سارے حواشی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ جو ہے نا وہ اتنے حواشی کے ساتھ متن کو پڑھنا یا شرح کو پڑھنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، ہمارے استاد محترم ہیں علامہ محمد خان صاحب، وہ ہمیں فرماتے تھے کہ مولانا ہم نے جس طرح پڑھا ہے نا تم لوگ نہیں پڑھ سکتے. صبح سے لے کر اور شام تک وہ سارے حواشی بھی اور ساری عبارتیں بھی، پھر ساری تقریریں بھی، سب کچھ پڑھنا. ایک اصل میں وہ ان کا فوکس ہوتا تھا نا کہ مطلب ایک ہے عالم بننا، صرف عالم نہیں بننا، آپ نے معلم بننا ہے، آپ نے مدرس بننا ہے، جی آپ نے تبلیغ کرنی ہے. اب تو مطلب وہ مزاج نہیں رہا نا، اب تو مطلب ایک عالم بطور ٹائٹل کے بس بننا ہے. میں بھی عالم ہوں، فلاں بھی عالم ہے، فلاں بھی عالم ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے تو تبلیغ دین کے لیے علم دین کو حاصل کیا جاتا کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، دین کی ترویج کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. اب تو اپنے نام کے ساتھ ایک آگے علامہ اور پیچھے سلمہ الباری کا امتزاج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بڑے نام تھے کہ جو مطلب درس نظامی کو جنہوں نے عروج بخشا بڑے صغیر کے اندر. اب ان میں اور بھی نام ہے، جیسے ایک بڑا نام ہے لطف اللہ علی گڑھی.
یہ حضور پیر میلی شاہ صاحب کے استاد محترم ہیں. صحیح صحیح. ایک ان کا پورا نظام تھا. آپ علی گڑھ کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور بہت وسیع پیمانے پہ آپ کے ایک تلامذہ کی تعداد ہے جنہوں نے آپ سے پڑھا ہے. اور ایک اور نام تھا علامہ ارشاد حسین رامپوری صاحب، جن کی مشہور کتاب بھی ہے انتصار الحق، جو غیر مقلدین کے رد میں ایک شاندار کتاب ہے. اور اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فتاوی رضویہ میں بھی ان کو بڑے القابات سے نوازا ہے. صحیح. تو یہ بھی ایک بڑا نام تھا. یعنی خیر آبادی علماء ہیں، پھر لطف اللہ علی گڑھی ہیں، احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. صحیح صحیح. اور اسی طریقے سے عبدالعلی رامپوری جو اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں. اچھا. عبدالعلی رامپوری اعلیٰ حضرت کے وہ استاد ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو فضل خیر آبادی سے ملاتے ہیں. یہ فضل خیر آبادی کے شاگرد ہیں. صحیح صحیح صحیح. لیکن میں نے جو شروع میں آپ کے 4 نام دیے تھے وہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں خیر آبادی. اچھا. یہ ان میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے علم حیت وغیرہ ان سے پڑھا ہے. تو صحیح. بڑے بڑے نام بر صغیر کے اندر اگر ان کی مطلب فہرست بھی مرتب کی جائے تو ایک بڑی فہرست ہوگی کہ جن کی خدمات ہیں درس نظامی کو ترویج دینے میں. اور اس میں خاص طور پہ میں اس بات کو ایڈ کر دوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. اصل میں ہوا یہ کہ 12ویں صدی میں بن گیا درس نظامی. درس نظامی سے فارغ ہونے والا ہی حکومتی عہدوں پر لگ رہا ہوتا تھا. اچھا. مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ نظام تعلیم ہے جو ایک تنہا نظام تعلیم ہے جو دینیات کا ہے، وہی دنیاوی تعلیمی نظام ہے. مطلب کوئی فرق نہیں تھا، کوئی تفریق نہیں تھی. انگریز کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی معاملات تھے، فقہ میں فقہ حنفی کا رواج تھا، اسی سے متعلق قاضی کے فیصلے ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ جتنا شہری نظام تھا، جتنا دیگر معاملات تھے، وہ سب جو ہے وہ اسی درس نظامی سے پڑھے ہوئے لوگ چلایا کرتے تھے حکومتی. صحیح. لیکن انگریز جب آیا تو آپ کا جو کورٹ کا نظام ہے وہ الگ ہو گیا اور تعلیمی نظام آپ کا الگ ہو گیا. اب درس نظامی سے جو فارغ ہے اس کو کیا آتا تھا؟ اس کو فقہ حنفی آتی تھی، اسی سے فیصلے ہوتے تھے. اس کو فارسی آتی تھی. اب ہوا یہ کہ انگریزی نظام آ گیا، انگریزی تعلیم آ گئی، مطلب زبان کو لانچ کر دیا گیا. جی. فارسی کے مقابلے میں انگریزی کو رکھ دیا گیا. پھر اسی طریقے سے آپ کا کورٹ کا نظام انگریز نے اپنا لانچ کر دیا. تو ہوا یہ کہ مطلب یہ جو علماء جو پڑھے ہوئے تھے یہ تو عہدوں پہ لگ ہی نہیں سک رہے تھے. ہاں صحیح. اور نظام تعلیم آ گیا نا بیچ میں. حکومت سرپرستی کس کی کر رہی ہے؟ حکومت جو ہے جو سرپرستی کر رہی ہے یا تو فتنہ پرور لوگوں کی کر رہی ہے. بالکل. گرچہ ان کے اپنے مدارس ہیں لیکن وہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ہمارا کام کریں گے. بالکل صحیح ہے نا. جیسے کہ سر سید احمد خان نے بڑھانا کہ مطلب اس کو حکومتی سپورٹ حاصل رہی اور اس نے باقاعدہ ان کی تعریفیں کی اپنی کتابوں کے اندر. تو ایک تو یہ سر سید ہو گیا کہ ایسے لوگ حکومت ان کے ساتھ دے رہی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف برطانوی تعلیمی نظام یا انگریزی تعلیمی نظام یا ماڈرن عصری علوم جس کو آج نام دیا جاتا ہے صرف وہ اسی کو پڑھانے والے ہیں. تو جو علماء تھے ان کو تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ سرکاری مشینری سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. بالکل. لیکن اللہ ان بزرگوں پر کروڑوں رحمتیں برسائے کہ جنہوں نے اس تعلیمی نظام کو زندہ رکھا. واہ. فاقہ کشی، حکومتی مطلب معاملات. علامہ فضل خیر آبادی کو جزیرہ انڈیمان بھیج دیا گیا. اچھا میں اس میں ایک اور نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. علامہ معین الدین اجمیری. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. جی. علامہ معین الدین اجمیری کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ ان کی قربانی تو مانیں، گرچہ مطلب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے ان کے اختلافات رہے. حامد رضا خان صاحب سے پھر ان کی بات چیت ہو گئی. وہ ایک سارا ایک مطلب کوئی سن رہا ہو تو وہ دوسری طرف نہ جائے. صحیح. وہ ایک معاملات ہیں. علامہ معین الدین اجمیری قطبی کا سبق لکھ کے دیا کرتے تھے. اچھا. جیل سے طالب علم کو. اللہ اکبر. مطلب آپ اس خدمت کو تو مانیں نا کہ وہ جیل سے سبق لکھ کے طالب علم کو دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا سبق ہے آئندہ کا. وہ جیل میں ملنے آتا، آپ اس کو نیا سبق دے دیتے. وہ جیل میں ملنے آتا، وہ پوری کتاب قطبی کی تقریرات پہ آپ کی پوری کتاب بن گئی اللہ اکبر. معین المنطق کے نام سے. تو معین المنطق یہ کہ جیل کے اندر لکھے ہوئے سبق ہے. علامہ عنایت کاکوڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم السیغہ یہ جزیرہ انڈیمان کے اندر لکھی گئی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود اس دینی نظام کو چلاتے رہے اور عصری نظام سے ٹکر لیتے رہے. اللہ.
تو یہ دین کی خدمات ہیں کہ مطلب آج اگر ہمارے پاس دین ہے تو ان بزرگوں کا نتیجہ جو بوریہ نشین ہو گئے، بالکل ایسے جنہوں نے مطلب حکومتی عہدے نہ ملے، سرپرستی نہ ملی، مراعات نہ ملی، ان سب کی پرواہ کیے بغیر دین کی ترویج کرتے رہے ایسے ہی اور مطلب علوم دینیہ کو، نصاب کو، اس نظام کو آگے بڑھاتے رہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں پارٹیشن کے بعد بھی ہم کو 70 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، ہمارا حال تو وہی ہے کہ مطلب کوئی انگریز کے دور سے ہمارے دور کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی ہمارے مدارس کا انفرادی نوعیت پہ حالات چل رہے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ پہلے شخصیات تھی ہاں اور اب مدارس آ گئے. صحیح صحیح اب شخصیات کا رجحان ختم ہو گیا، اب مدارس قائم ہو گئے. صحیح. تو اس کے بھی اوپر ایک پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ مطلب شخصیات کے نظام اور مدارس کے نظام سے کیا فرق پڑا. صحیح پڑا. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ تو گفتگو تھی نا پارٹیشن سے پہلے کی، تو پارٹیشن کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں درس نظامی کی تعلیم یا علوم دینیہ کی تعلیم کس طرح ترویج پائی ہے؟ دیکھیے پارٹیشن کے بعد تو مطلب ایک تو سب سے پہلا مسئلہ ہی مطلب یہ ہو گیا کہ علماء بٹ گئے. صحیح. مطلب پارٹیشن کا سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہوا کہ مطلب ایک علماء کی وہ جماعت جو مطلب مسلم لیگ کی قیادت کے اندر بھی وہ شریک تھی، اور اکثر و بیشتر جو ہے وہ اسی طرف رہ گئے، یعنی جو موجودہ انڈیا ہے اس کے اندر. اور بہرحال انہوں نے اپنے نظام کو چلایا اور وہ چلاتے رہے. پاکستان کے اندر بھی مطلب علماء آئے، ہجرتیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے اب یہاں کے پنجاب کے علماء ہیں یا خیبر پختونخوا کے علماء ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پہ مدارس کو قائم کیا. مدارس کچھ وہ تھے کہ جو پہلے سے بنے ہوئے تھے، جیسے جامعہ مظہریہ امدادیہ بندیال شریف کا جو مدرسہ ہے یہ پہلے سے بنا ہوا ہے. خیال شریف کا جو مدرسہ ہے یہ پہلے سے قائم تھا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کئی مدارس ایسے ہیں جو پارٹیشن سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. صحیح. پھر آپ یہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ایک نظام ہے، جی یہ افغانی علماء کا نظام ہے، یہ جو کا تو چل رہا تھا. مطلب اس پہ کوئی پارٹیشن سے پہلے اور بعد کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے. اور آج بھی تقریباً آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جو افغانی علماء ہیں ان کا مطلب پورا الگ ہی نظام ہے. بہت کم لوگ ہیں جو تنظیم المدارس سے، جو موجودہ نظام سے وابستہ، یہ اپنے طور پہ آج بھی چل رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو کے پی کے کئی مدارس ملیں گے کہ جو اپنا نظام چلاتے ہیں. صحیح. مطلب وہ تنظیم المدارس سے ان کے بچے پیپر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنا نظام خود ہی چلاتے ہیں. مطلب وہ اس نے تعلیمی نصاب کی پرواہ کیے بغیر اپنے نظام کو چلا رہے ہیں. لیکن اکثر طبقہ آپ کا جب 1960 کے اندر، یعنی 1960 کے اندر جب تنظیم المدارس کا قیام ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ مدارس ان سے وابستہ ہو گئے. پھر مطلب ایک پورا نصاب آیا کرتا، اور اس کے نصاب کے بعد جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا. اور اس طریقے سے مطلب اس میں بھی مطلب میں افسوس تو یہ ہوگا کہ جو تنظیم المدارس ہے یہ تو پتہ ہے ہمیں 1960 کے اندر بنیاد رکھ دی گئی، لیکن اس کی پراپر تاریخ آج تک نہیں لکھی گئی. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ 1960 کے بعد سے یہ دیکھ لیں آپ کہ جو ہے نا یہ درس نظامی کا جو تنظیم المدارس کا نصاب چلا، کتنے لوگ آئے، کتنے اس میں رکن بنے، کیا کیا نصاب کی تبدیلیاں کس زمانے میں ہوئی، آپ کو وہ تاریخ اس 60 سال کے دور میں نہیں. صحیح. تو یہ افسوس ہے. مطلب آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہماری گزارش بھی ہے تنظیم المدارس کے لوگوں سے کہ کم از کم اپنی تاریخ تو مرتب کر لیں. بالکل. کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے، کیا کیا نصابی تبدیلیاں ان کے خیالات کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو اس کو کم از کم ایک مرتب تو کریں. کہ کوئی آج پوچھے کہ بھئی آپ کا مطلب 60 سال سے زیادہ آپ کو عرصہ ہو گیا، تو اس 60 سال کے دورانیے میں آپ کی تاریخ کیا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی سے متصل میں بات کروں گا، کئی بڑے بڑے مدارس ہیں ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. حالانکہ مطلب کسی کو 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، ان کی کوئی تاریخ لکھی بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ مطلب آپ کے پلیٹ فارم سے میں کہوں گا کہ مدارس اپنی تاریخ لکھیں. 2 طالب علم، 3 طالب علم، 4 طالب علم کو لگا دیں، اپنی تاریخ ضرور مرتب کروائیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کے مدرسے نے اس معاشرے کو دیا کیا ہے. بالکل بالکل. جو کنٹریبیوشن ہے وہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہونا، کہ بھئی ہمارے جو مدرسہ ہے، ہمارا جو ادارہ ہے کتنے عرصے سے دینی خدمت کر رہا ہے. مطلب یہ تو ایک پورا عنوان ہے، کبھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ دینی مدارس نے معاشرے میں کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے.
مطلب میں آپ کو یوں کر لوں کہ فرض کر لیں 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں, نہیں ہے کوئی مدرسہ پاکستان, آپ صرف دیکھیں غربت کتنی ہوگی. آپ صرف دیکھیں کہ مطلب تعلیمی جو ایک شعوری سلسلہ ہے, گرچہ یہ دنیا دار اس کو بہت بڑے لیول کا نہ بھی مانے, لیکن ایک شعوری سلسلہ تو قائم کر رکھا ہے نا. بالکل ایسا ہی. کتنا جو ہے نا وہ مطلب آپ کا تعلیمی گراف جو ہے وہ کتنا مزید گر جائے گا. بالکل بالکل. صرف 2 منٹ کے لیے تصور کر کے بند کر دیں کہ نہیں ہے کوئی مدرسہ, تو اس کا بہت بڑا کردار ہے آپ کی تعلیم میں, آپ کی فلاحی خدمت کے اندر, رفاہی خدمت کے اندر, بے روزگاری کو بچانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن. بلکہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر عصری علوم کو دیکھ لیا جائے پاکستان میں اور دینی علوم کو دیکھ لیا جائے, تو عصری علوم جتنا ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر گئے, یونیورسٹیز بن گئی ہیں, لوگ یعنی طلبہ طالبات جا کے پڑھ رہے ہیں, کو ایجوکیشن ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, ان پر سرمایہ بھی اتنا کچھ لگ چکا ہے, مطلب دنیا کی جو ٹاپ 50 یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی نام نہیں آتا. یعنی عجیب بات ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم دینی علوم کو دیکھیں تو پاکستان کا پڑھا ہوا یا ہندوستان کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہی پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. جی دنیا میں جہاں جہاں مدرسے قائم ہوئے ہیں اور دینی اعتبار سے آپ کو یہی پاکستان, ہندوستانی بر صغیر پاک و ہند کا ہی ملے گا, اس کے علاوہ نہیں ملے گا. مطلب بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے دنیا کے اندر. ایسا ہی پھر مطلب تبلیغی دین کے اندر ایسا عبدالعلی میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے کہ آپ نے افریقہ کے جنگلات میں رہ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی. مطلب میں تو مطلب یوں آپ کو مشورے بھی دے رہا ہوں کہ اس عنوان پہ بھی ہم پوڈ کاسٹ اس پہ رکھیں کہ مطلب شاہ عبدالعلی میٹھی صدیقی نے کتنی خدمات کتنا مطلب ان کا تبلیغ دین کے اندر کتنا کنٹریبیوشن ہے. پھر آپ کے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ خانقاہ اشرفیہ کے مطلب کتنے نامور علماء ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کا کنٹریبیوشن تبلیغ دین میں, ترویج دین میں. اور پھر اس میں ایک نقطہ میں ملاؤں, مجھے آپ کی گفتگو سے یاد آیا, آپ نے یہ تو دیکھا کہ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں, آپ نے یہ تو دیکھا کہ جو ہے نا وہ اساتذہ فلاں یونیورسٹی کے اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں, طلبہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے کبھی دینی مدارس کے طلبہ کو احتجاج کرتے ہوئے روڈ پہ دیکھا؟ نہیں, کبھی نہیں دیکھا. مدرسین کو کبھی دیکھا, آئمہ کو دیکھا کہ یار ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہم کو جو ہے نا وہ تنخواہیں صحیح نہیں مل رہی. وہ جو بھی ہے مطلب کوئی 25,000 میں, کوئی 20,000 میں, کوئی 15,000 میں, کوئی کسی بھی طریقے سے اپنا گھر چلا کے بھی دین کا کام کر رہا ہے. تو یہ مطلب بڑا کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کا آپ کے ملک کے اندر کہ جو کم سرمایہ کم اس کے اندر, اور پھر اس کے اندر مطلب خاص طور پہ کراچی کو آپ لے لیں کہ اتنا پسماندہ حالات کی وجہ سے بھی کہ جہاں پہ مطلب ائمہ کی تنخواہ کم ہے سب بھی, اس کے باوجود ہم پورے پاکستان کے ائمہ کو یا مدارس کو چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. مطلب ایک ہے نا کہ مطلب لوگ سروائیو کر رہے ہیں نا, اور اس کے بنا احتجاج, اور اگر احتجاج کرنے نکل آتے مولوی تو وہ تو مطلب اپنے لیے تو نہیں نکل رہے, وہ تو مطلب کہ ابھی ناموں سے رسالت پہ نکلتے ہیں, کبھی دین کے حوالے سے پھر بات ہوتی ہے, اپنی ذات کے لیے تو کبھی بات نہیں. لیکن ڈاکٹرز آئے دن کھڑے ہوئے, آئے دن جو ہے نا وہ پریس کلب پہ جو ہے نا وہ اساتذہ کھڑے ہوئے, اور جبکہ ان کو سرکاری مراعات اور تنخواہیں بھی اچھی, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نکل رہے ہیں باہر. اور یہاں تو جو ہے نا وہ کم روٹی ہے نا رکھی سکی روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں. بالکل. یعنی اگر قناعت سیکھنی ہو نا تو میں کہتا ہوں کہ دینی طلبہ سے اور دینی اساتذہ سے آپ سیکھیں. جو دنیاوی لوگ ملتے ہیں نا کہ اتنے کم خرچ پہ بھی وہ اپنا گھر بھی چلا رہے ہیں, اپنے تمام خرچے بھی پورے کر رہے ہیں, بچوں کے خرچے بھی پورے کر رہے ہیں. اب کیا کچھ ہے, اور ہر چیز ان کے ساتھ بھی ہے, وہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے, مگر ماشاء اللہ قناعت کے ساتھ. تو حضرت یہ تو گفتگو تو ہماری اس پہ طویل ہے, اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ درس نظامی کی تاریخ کے حوالے سے آج ہم نے بڑی اس سحر حاصل گفتگو کی ہے, اور بہت کم وقت میں علامہ صاحب نے بہت سارا مواد ہمیں دے دیا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا تمام ناظرین کو کہ اس پوڈ کاسٹ کو وہ ایک مرتبہ نہیں بار بار سنیں, اور خود بھی سنیں, اور اپنے جتنے بھی متعلقین ہیں ان سب کو سنائیں, تاکہ پتہ چلے درس نظامی پڑھنے والوں کو کہ ان کی تاریخ کیا ہے, اور ان کے کتنے علماء ہیں, کتنے متکلمین محدثین, کتنے ہمارے مشائخ ہیں جنہوں نے اس کے لیے محنت کی ہے.
تو آج کا یہ ہمارا پوڈکاسٹ ڈسکشن ود نورین صرف تاریخ پر تھا. انشاءاللہ اسی عنوان کو ہم آگے بھی کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے اس خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.